اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے، مگر پھر بھی دل میں بیٹے کی تمنا نہ تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک عورت ہونے کے باوجود میرے دل میں ایک عورت کے لیے محبت نہ تھی۔ مجھے اپنے سب بیٹے بہت عزیز تھے، مگر علی چونکہ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ میرا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ میرے چاروں بیٹے شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے اور اب میں علی کی شادی کے لیے بہت بے قرار تھی، مگر جب بھی اپنے بیٹے سے اس کی پسند پوچھتی تھی تو وہ گھر آ کے مسکرانا شروع کر دیتا اور کہتا جب بھی کوئی لڑکی پسند آئی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ ملازمہ نے بتایا کہ آپ کے علی کا کلثوم کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم ایک شادی شدہ لڑکی تھی جس کا باپ ہمارا ملازم تھا، پچھلے 20 سال سے ہماری خدمت کر رہا تھا۔ کلثوم اس کی اکلوتی بیٹی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی اور پورے گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس کے باپ اپنی بیٹی کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس کا نکاح ایک 55 سالہ بوڑھے شخص سے کر دیا جو کہ اکثر بیمار بھی رہتا تھا۔ مجھے اپنی ملازمہ کی سچائی کا اس وقت پتہ چلا جب ایک دن علی کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے آیا اور کہا کہ میں کلثوم سے بے حد پیار کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلثوم نے اپنی نگاہیں نیچے کی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہاری پسند کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں۔ بیٹے نے میرے ہاتھ چومے اور خوشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کلثوم کو بالوں سے پکڑا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ کلثوم نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں حاملہ ہوں اور اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہوں، اس کے ساتھ خوش ہوں، مگر وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ میری والدہ کے سامنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں آپ کے بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر آپ کے سامنے آئی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے بیٹے کو سلجھا لیجیے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، میں اس کا جنون دیکھ کر بے بس ہو گئی اور اس کی شادی کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کلثوم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو میں اس کے بوڑھے سے طلاق کروا کر تجھ سے شادی کر دوں گی۔ علی بہت خوش ہوا اور اپنے امتحانات کے سلسلے میں جرمنی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے تایا کی وفات ہوئی تو میں کلثوم کو ساتھ لے کر وہاں چلی گئی۔ میں اس خوبصورت موقع پر بھی ایک شیطانی منصوبہ بنا رہی تھی۔ تایا کی گلخانی کی رسم کے بعد میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے نیند کی گولیاں لے آئے۔ میں نے نیند کی 3 گولیاں کلثوم کی چائے میں ڈال دی۔ کلثوم چائے پی کر گہری نیند میں چلی گئی اور میں نے مشہور کر دیا کہ کلثوم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے مسجد میں باقاعدہ اعلان کروا دیا۔ پورے علاقے کی عورتیں جمع ہونے لگ گئی۔ کلثوم کے پیٹ میں 8 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ غسل دینے والی عورتوں نے آ کر مجھے بتایا کہ کلثوم کا جسم گرم تھا تو میں نے کہا یہ صرف تمہارا وہم ہی ہے۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھایا گیا تب مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ لڑکی کی لاش میں میں نے حرکت دیکھی ہے، آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ ایک بدکار عورت تھی، یہ شادی شدہ تھی مگر اس کے پیٹ میں میری علی کا بچہ تھا۔ مولوی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے مولوی کو پیسے دے کر چپ کروا دیا۔ اس طرح کلثوم زندہ دفن کی گئی۔ علی کو جب پتہ چلا تو وہ جرمنی سے واپس آ گیا۔ نیند کی گولیاں لانے والی ملازمہ نے علی کو حقیقت بتا دی تو اسے مجھ سے نفرت ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جرمنی چلا گیا۔ میرے ساتھ میرا ایک ہی بیٹا اور بہو رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہو میرے بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ کی ماں نے میری ماں پر جادو کروایا ہے۔ میرا بڑا بیٹا بھی اب مجھ سے بات نہیں کرتا۔ پچھلے 5 سالوں سے میں ہسپتال میں پڑی ہوں، مجھے جلد کا ایک کینسر ہو چکا ہے۔ میں خدا سے موت مانگتی ہوں مگر موت مجھ سے روٹ گئی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں مگر اللہ اپنے بندے پر کیے گئے ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ برائی کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے، جو شخص کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔